Plus TV, safety for all. تشریف فرما علماء کرام، محترم صدر اجلاس، مہمانان کرام، سامعین اکرام، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، آج کا دن ہمارے لیے ایک سعادت مندی کا دن ہے کہ ہم اس عظیم شان اجلاس میں جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنی تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار آتے ہیں کہ اللہ ہی کے فضل و کرم، اس کی توفیق سے ہم یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور اس کے رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آخری نبی ہے، اللہ کے آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا دین ہمیں دیا ہے جس میں دین کی کامیابی بھی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہے، اور ہماری دنیا کی کامیابی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے موجود ہیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، آج کی اس مبارک محفل میں میرا موضوع ہے اپنے اخلاق کا جائزہ لو۔ قوموں کی ترقی، ان کے عروج کا ایک اہم سبب ان کے اعلیٰ اخلاق و کردار ہے۔ جس قوم کے اخلاق کمزور ہو، بد اخلاقی کا شکار ہو چکی ہو، اپنے معاملات میں، اپنی اخلاق و کردار میں پستی کی طرف اگر چلے گئی تو سمجھ لیں کہ وہ قوم پستی کی طرف جا رہی ہے، وہ قوم ناکام قوم ہے۔ کسی انگریز مفکر نے کیا ہی بہترین کہا اخلاق کے متعلق: If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. کہ اگر کسی شخص کے مال و دولت کا خسارہ ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ کچھ بھی اس کا خسارہ نہیں ہوا ہے۔ آج اس کے پیسے چوری ہو گئے ہیں، آج وہ کسی وجہ سے تلاش ہو چکا ہے، آسمانی آفتوں کی وجہ سے ہو یا لوگوں کے دھوکہ دینے کی وجہ سے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے ایسا وقت آئے گا کہ پھر اس کے پاس مال آ سکتا ہے، پھر وہ مالدار انسان بن سکتا ہے۔ اور اس نے پھر یہ کہا کہ اگر کسی کی صحت میں اثر پڑتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، تو سمجھو کہ تھوڑا سا اس کا نقصان ہوا ہے، تھوڑا بہت اس کا نقصان ضرور ہوا ہے، لیکن آخر میں اس نے بڑے پتے کی بات یہ کہی کہ اگر کسی کے اخلاق بد اخلاق بن چکے ہیں، برے اخلاق کا شکار ہو چکا ہے، اس کے زبان سے گالی گلوچ نکلتے ہیں، اس کے لوگوں کے ساتھ میل جول درست نہیں ہے، اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں، سمجھ لو کہ ہر چیز اس کی ختم ہو گئی، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات بالکل ختم ہو چکے ہیں، لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو بھائیوں، اس سے پتہ چلا
کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے، اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اخلاق ہمیں اسلام نے بتلائے ہیں، جو تعلیمات ہمیں اسلام نے دی ہے، اچھے اخلاق و کردار کو اپنانے کا جو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، جس کی خاطر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ان اخلاق کو مسلمان اپنانے کے بجائے آج ایک کافر، مشرک، منافقین، یہود و نصارہ، اسلام دشمن طاقتیں وہ اعلیٰ اخلاق کو اپنا کر وہ دنیا میں اونچے مقام پر پہنچ رہے ہیں۔ لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ مسلمان، ان کے اسلام تو بہت اچھا ہے، ان کا دین تو بہت پیارا ہے، ان کی اسلام کی تعلیمات سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن سب سے گھٹیا اگر کوئی اخلاق میں ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے تاکہ اخلاق کی، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کریں، جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بعثت کا مقصد بیان فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ یقیناً مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، عمدہ اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کروں اور اس پر خود عمل کروں۔ اور تاریخ شاہد ہے، اسلام کی تعلیمات بھری پڑی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ تعلقات، لوگوں کے ساتھ اخلاق و کردار کے معاملات کے بارے میں۔ خود قرآن کریم نے اس کی شہادت دی ہے۔ سورہ قلم کی ابتدائی آیات میں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً بے شک، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں ہے، آپ اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ عز و جل نے گواہی دی ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ حجر اسود کو کون اس کی جگہ پر رکھے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، لوگوں نے کہا کہ اب سارا جھگڑا ختم ہو گیا ہے، مار پیٹ کی نوبت آ گئی تھی، دشمنی کی نوبت آ گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فجر سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اب جھگڑا ختم ہو چکا ہے، امین اور صادق ہمارے درمیان موجود ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کو سچا لوگ مانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار بڑے اعلیٰ تھے، بڑے عمدہ تھے۔ خادموں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت ہی نرالا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ 10 سال خدمت کرنے کے بعد وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ فما قال لی قط اف قط، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اف تک نہیں کہا، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی میرے دل کو تکلیف نہیں پہنچی آپ سے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اگر میں نے کوئی کام کر لیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ لما فعلت کذا، تو نے یہ کام کیوں کیا۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں اپنے خادموں سے اگر ہمارے نظریے کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق کام نہیں ہوا تو ڈانٹتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، اس کو مارتے بھی ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہماری جانیں قربان ہو، کیا فرمایا ان کے بارے میں خادم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ اور اس کے برخلاف
اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ آج امت کو ضرورت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے اخلاق و کردار کو اپنائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کمزور طبقہ بہت ہی مظلوم طبقہ ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ ساہوکار اور پیسے والوں کے پاس جو خدمت کرتا ہے، کہیں نوکری کرتا ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے، کوئی کہیں کالج میں، کوئی کہیں اسکولس میں، کوئی کمپنی میں جاب کرتا ہے، یا کوئی کھیت میں کام کرتا ہے، اپنی حلال کی روزی کمانے کے لیے وہ فکر مند رہتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو اپنے مالک کی، اپنے آقا کی ڈانٹ کھانی پڑتی ہے، اس سے کبھی مار بھی کھانا پڑتا ہے۔ یہ ہے ہمارے اخلاق۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ اخلاق تھے کہ خادم نے 10 سال خدمت کر کے گواہی دی کہ کبھی آپ نے ڈانٹا نہیں، لپٹا نہیں۔ بھائیوں، اپنے اخلاق کا جائزہ لیں۔ ہم اگر اللہ نے ہم کو بڑا بنایا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم کسی کو ظلم کریں، ہم کسی کو ستائیں، کسی کو تکلیف دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا خادموں کے متعلق کہ اگر کوئی تمہارے پاس خدمت کرتا ہے، کوئی نوکر ہے، تو اس کے کام ہونے کے بعد اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی اس کو اس کی اجرت دے دو، اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی اس کو اس کی اجرت دے دو۔ آج ہم تو کام لیتے ہیں، مہینہ بھر وہ غریب کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو اور کئی دن تک اس کو تھکاتے ہیں، اس کو مجبور کر دیتے ہیں، وہ بھوکے فاقے گزارتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے نہیں تھے، بلکہ مجبوروں کی مدد کرنا، بے قصور کی آپ کا بوجھ اٹھانا، یہ آپ کا شیوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ کو ڈر محسوس ہوا اپنی جان کا، تو کہا کہ زمینونی زمینونی، مجھ پر چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خدشہ لاحق ہے۔ تو عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا بات کی تسلی دی کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان مت ہوئیے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کے سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہ تھے کہ آپ رشتہ داریوں کو قائم کرنے والے تھے، رشتہ ناتوں کو جوڑتے تھے، توڑنے والوں کے ساتھ آپ رشتہ قائم کرتے تھے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلب، جو خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کو آپ اس کا بوجھ اٹھا کر اس کو اس کے مقام تک پہنچاتے تھے۔ وتکسب المعدوم، جو ہاتھ کا معذور ہے، پیر کا معذور ہے، آنکھ کا معذور ہے، جو اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں پاتا ہے، تو ایسوں کی آپ مدد کرتے ہیں، ایسوں کو آپ خود کما کر دیتے ہیں۔ اور وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آج اگر کسی کے پاس مہمان آ جائے، ایک دو وقت ٹھہر جائے تو بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آخر کب جائے گا، اس کو کیسے بھگائیں گے، اس کو آر سمجھتے ہیں بلکہ مصیبت سمجھتے ہیں۔ مہمان کا آنا خیر و برکت کا باعث ہے، اس کے ذریعے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی بدولت آپ کے چند اچھے دیوالے، اچھے لقمے کھا سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہ معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ خود اپنا پیٹ بھرو، خود کھاؤ، خود اچھے رہو، لیکن دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کو کھلانا پلانا، مہمان نوازی کرنا، یہ بہت کم لوگوں کے پاس رہ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کوئی کسی کا جبہ، کسی کی داڑھی دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ پکا سچا مسلمان ہے، اس کو پرکھنا ہے تو اس کے اخلاق و کردار کے ذریعے سے پرکھنا ہے، اس کو پرکھنا ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کے کیا تعلقات ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کے کیسے معاملات ہیں، مصیبت میں وہ کتنا لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، حق کے معاملے میں کتنا وہ آگے بڑھتا ہے۔
آج ہم دین اسلام کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، تعلیم کے معاملے میں، صدقہ و خیرات کے معاملے میں، اور جو اسلام کی راہ میں جو لگے ہوئے افراد ہیں ان کی خدمت کرنے کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے پہلے سب میں رہا کرتے تھے، تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو محترم حضرات، اللہ عز و جل نے یہی فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، اور آگے بڑھیے۔ آج ہم نے دنیا میں بہت کچھ حاصل کر لیا ہے اور دنیا کے معاملے میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں، اور اتنا ہی دین کے معاملے میں ہم اخلاق کے معاملے میں ہمارا رویہ بہت ہی کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، اعلیٰ اخلاق والا انسان، اس سے لوگ ملنا پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے غائبانے میں اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو مسکراتے ہوئے ملاقات کرو، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ مُطَلِقٍ، کہ اپنے بھائی سے ملاقات کرو، تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو مسکراتے ہوئے اس سے بات کر لو، اتنا ہی وہ کافی ہے، یہی ایک نیکی کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج بہت سے لوگ ملاقات کرنے میں چہرہ بسور لیتے ہیں، چہرے میں شکل لاتے ہیں اور ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے، وہ بالکل دور رہتے ہیں۔ اور آج تو جو ماحول جو بنا دیا گیا ہے، جو بیماری، جو وبا جو پھیل چکی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، آج تو لوگ بالکل ہی دور ہو چکے ہیں، رشتہ دار ملنا وہ بند کر دیے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار کسی سے ملنے آتا ہے تو اس کو پہلے ہاتھ دھلاتے ہیں، اس کا پیر دھلاتے ہیں، اس کو پہلے حمام پر بھجا کر اس کو نہلاتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر بلاتے ہیں آئیے۔ تو مطلب یہ کہ اتنی دوری ہو چکی ہے، اتنا ہم ڈر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ملاقات کرو، پہلے اس سے مسکراتے چہرے سے ملاقات کرو، اس کا اچھا ویلکم کرو، اس کا اچھا استقبال کرو۔ اور آج ہم بالکل اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ محترم حضرات، آج اگر کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، کسی کا کچھ نام روشن ہو جاتا ہے، کسی کو اگر دنیا کی کرسی مل جاتی ہے، کوئی اونچے مقام پر پہنچتا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا تعلق ختم کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں خیر و برکت ہو، اپنی زندگی، اپنی عمر میں درازی ہو، عمر بڑھ جائے اور مال و دولت میں اضافہ ہو، تو اس کو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ رشتے ناتوں کو قائم کر لے، رشتے ناتوں کو قائم کر لے۔ تو یہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سے بہت سے لوگ سال تک جو دلوں میں حسد، بغض، کینہ، کپٹ رکھتے ہوئے اپنے رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، روزانہ اخبارات میں، روزانہ نیوز میں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ رشتے ناتوں میں اتنی دوریاں ہو گئی کہ آخر نوبت قتل کی آ گئی، جھگڑے کی آ گئی، اور آخر میں نوبت خون خرابی کی آ گئی، گالی گلوچ، خون خرابہ۔ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اپنے بھائی کو اس کی مصیبت میں اس کا ہاتھ تھامنا اسلام کا حکم ہے۔ لیکن آج خون خرابہ ہو رہا ہے، دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں ہم جھگڑا کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیٹ دکھاتے ہیں، حسد، بغض، کینہ، کپٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ تم بھائی بن کر زندگی گزارو، کونوا عباد اللہ اخوانا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی ہو یا اپنا بھائی ہو یا اپنا دوست ہو، اگر وہ پیسے والا بن رہا ہے، اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، وہ اس کو بلڈنگیں بنا رہا ہے، جائیداد خرید رہا ہے، یا پھر اس کا نام روشن ہو رہا ہے، یا پھر اس کے ذریعے سے لوگ خوش ہیں، تو دوسرا مسلمان بھائی یہ اس کے دل میں یہ کوڑھن محسوس کرتا ہے کہ اس کو کیوں ایسا ترقی ہو رہی ہے، کیوں آگے بڑھ رہا ہے۔
اور وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، اس کی یہ خوبصورتی ختم ہو جائے، اس کا ایمان لٹ جائے، وہ برباد ہو جائے، تو یہ تمنی زوال الغیر جو حسد کی جو آگ ہے وہ اعمال کو، نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تحاسدوا، یہ سب سے بری بد اخلاقی ہے اور سب سے پہلا گناہ اس دنیا میں یا جو آخرت میں، بلکہ اس دنیا میں جو ہوا تھا وہ حسد کا گناہ تھا۔ جو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد انہیں کے ہستی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں رکھا اور آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو فرشتوں نے تو اللہ کے حکم پر تعمیل کرتے ہوئے سجدہ کیا، لیکن شیطان وہ حسد کرنے لگا، جلنے لگا اور اترانے لگا، کرنے لگا اور کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیسے اس کے سامنے سجدہ کروں؟ تو اس کو حسد، اس کو جلن پیدا ہو گئی اس کے دل میں اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ تو حسد اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکال دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا۔ محترم حضرات، آج بہت سے لوگ حسد کرتے ہیں، کینہ کپٹ رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو کالا کیے ہوئے ہیں، گندا کیے ہوئے ہیں۔ یہ دل بہت ہی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اگر ایک دل پاک صاف رہا تو دل میں محبت، دل میں الفت اور دوسروں سے اچھے تعلقات پیدا کرنے کے جذبات دل میں رہتے ہیں۔ اگر دل میں ہم اگر حسد، کینہ کپٹ، دشمنی، بغض، عداوت رکھیں گے تو پھر ہم کسی سے محبت نہیں کر سکیں گے اور لوگ بھی ہم سے دور ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ لا تحاسدوا، تم آپس میں حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، تم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دل میں دشمنی نہ رکھو۔ آج چھوٹی چھوٹی معاملے پر دشمنیاں رکھتے ہیں، پڑوس سے دشمنی رکھتا ہے، جو رشتہ دار سے دشمنی رکھتا ہے، بھائی سے دشمنی رکھتا ہے، اور ایک کاروبار والا دوسرے کاروبار والے سے دشمنی رکھتا ہے۔ غرض کے ہر جگہ پر لوگ دشمن بن چکے ہیں، ایک دوسرے سے ترقی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ سب سے بری بد اخلاقی ہے۔ لا تباغضوا ولا تدابروا، اور قطع تعلقی نہ کرو، رشتے ناتوں کو نہ توڑو، ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ، اگر آمنا سامنا ہو جائے تو منہ نہ پھیر لو، بلکہ ایک دوسرے کو سلام کرو۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا راستہ بتلایا کہ 5 چیزیں بتلائیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، تم سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اللہ کے راہ میں، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے، وصلوا الارحام، رشتے ناتوں کو جوڑ لو، وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہو تو اس وقت میں تم رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، تدخل الجنت بسلام، تو جنت میں تم بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رشتے ناتوں کو جوڑ کر رکھنا اسلام کا حکم ہے، اور رشتے ناتوں کو توڑنا یہ بد اخلاقی ہے۔ آج آپ اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ آج مجھ سے کتنے لوگ خفا ہیں، کتنے میرے رشتے دار دور ہیں، شوہر بیوی وہ بھی آپس میں تعلقات ختم کیے ہوئے رہتے ہیں، ان کے معاملات بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے اچھے تعلقات قائم کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے اچھے تعلقات قائم کرے، اور اسی طریقے سے ماں باپ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ماں باپ سے دور ہو چکے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کو ستانا، ان کو تکلیف دینا، ان کو پریشان کرنا، اور تھوڑے سے مال کے لیے ان سے ناراض رہنا، یہ آج کا مسلمانوں کا عالم ہو چکا ہے۔ تو جاؤ اپنے ماں باپ سے معافی چاہو، اپنے ماں باپ سے معافی چاہو، ان کے حق میں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے تعلقات کو مضبوط کرو۔ کب تک ہم اس طرح دور ہو جائیں گے؟
کب تک ہم اس طرح پریشان کن زندگی گزاریں گے؟ ہماری زندگی میں وہ خیر برکت نہیں ہوگی، ہماری زندگی میں خوشیاں نہیں ہوں گی جب ہمارے اپنے ہم سے دور ہو جائے، ہمارے ہم سے رشتہ ناتا توڑ لے۔ لہٰذا بھائیو، اپنا جائزہ لو، اپنے اخلاق کا جائزہ لو، اپنے معاملات کا جائزہ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بن جاؤ، یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھائی بنایا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، سگے بھائیوں سے بھی ان کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، کیونکہ اگر دو بھائی میں سے ایک مسلمان ہے، کافر ہے، تو پھر آپس میں ان کا رشتہ صحیح معنوں میں وہ رشتہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے انتقال کے بعد وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفصیلات بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ محترم حضرات، آج لوگ اخلاقی پستی میں اتنے دور نکل چکے ہیں کہ ایک مسلمان کا نام آتا ہے تو مسلمانوں کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں، مسلمانوں کے بستیوں میں رہنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ مسلمان صفائی کے ساتھ نہیں رہتے، مسلمانوں کے زبان پر گالی گلوچ ہے، ماحول خراب کیے ہوئے رہتے ہیں، اور دوستانہ ان کا خراب رہتا ہے، اسی لیے ایسے محلوں سے دور ہو جاتے ہیں جہاں پر مسلم آبادیاں ہیں، جہاں پر مسلمان رہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو کفار مشرکین ہیں، جو صحیح معنی میں جو دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اور سب سے بڑے اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے ساتھ رہنا مسلمان خود پسند کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے ہمارے اخلاق اتنے جو گر چکے ہیں۔ محترم حضرات، ہمیں اپنے اخلاق و کردار کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اخلاق و کردار کو سدھارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں فرمایا، اس نے اخلاق کے فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت میں جانے کا سب سے بہترین راستہ ہے، اور لوگ اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت میں زیادہ سے زیادہ داخل ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ اس بارے میں کہ جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جنت میں داخل ہوں گے، لوگ جنت میں سب سے زیادہ کن اعمال کی وجہ سے داخل ہوں گے پوچھا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جوابات دیے، دو باتیں بیان فرمائی۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ گناہ کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہے، ہم رشوت لے سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، ہم سود کا کاروبار کر بھی سکتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ہم کسی پر ظلم بھی کر سکتے ہیں، لیکن دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، دل میں اللہ کا خوف آ جائے کہ آج میں یہ گناہ کروں گا، لیکن اللہ کے پاس کل کیا جواب دوں، اللہ تعالیٰ کے پاس کل کیا منہ دکھاؤں، کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اگر یہ خوف آ جائے اور وہ گناہ سے باز آ جائے، گناہ کو چھوڑ دے، یہ تقویٰ ہے۔ زنا کا راستہ ہے، زنا کر سکتا ہے، اپنے خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، آج اب اس وقت میں گناہ کروں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ہمیشہ کے لیے مجھے سزا بھگتنی پڑے گی، میں قبر میں اللہ کو کیا جواب دوں، میں کیسے وہاں پر تنہائی میں وہ تنہائی کا اوقات کاٹوں، میں کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑا ہو کر میں اس کی سزا پاؤں۔ تو اگر یہ خیال آ کر گناہ کو چھوڑ دے تو تقویٰ ہے، اس کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اتقوا اللہ، اے لوگوں تم اللہ سے ڈرو، دوسروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج لوگوں سے ڈر بہت کرتے ہیں، ہم مودی سے ڈرتے ہیں، یوگی سے ڈرتے ہیں، امت شاہ سے ڈرتے ہیں، بی جے پی سے ڈرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایسے بڑے بڑے لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور ڈرنا بھی چاہیے، بڑے لوگ ہیں، لیکن اللہ جیسا نہیں ڈرنا چاہیے۔ جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں ویسا کسی سے نہ ڈریں، اپنے باپ سے بھی ڈرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے بھی ڈرتے ہیں، اپنے استاد سے ڈرتے ہیں، لیکن جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے
ویسا کسی اور بندے سے نہ ڈرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اللہ کی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جواب یہ دیا، بحسن الخلق، اچھے اخلاق کی وجہ سے، اعلیٰ کردار کی وجہ سے، اچھے معاملات کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اور دوسری بات، سب سے زیادہ وہ کون سے گناہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفم والفرج، ایک ہے منہ اور ایک ہے شرمگاہ. ان دونوں کی وجہ سے کثرت سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. منہ کی وجہ سے یعنی زبان سے انسان جھوٹ کرتا ہے، جھوٹ بکتا ہے. اور جھوٹ کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایاکم والکذب، لوگوں تم جھوٹ سے بچو، تم جھوٹ سے پرہیز کرو. لیکن آج ہمارا ٹریڈ کیا بن چکا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کوئی کاروبار نہیں ہوتا، جھوٹ کے بغیر ہماری صبح و شام نہیں ہوتی، جھوٹ کے بغیر ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے. یہ ماحول بنتا جا رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سکھاتے ہیں، گھر میں خود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ کہہ دو کہ والد گھر پہ نہیں ہے، میں گھر پہ نہیں ہوں، آپ خود گھر میں موجود ہوتے ہیں. فون پہ کہتے ہیں کہ میں کسی اور جگہ پر ہوں اور گھر میں موجود ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس سے اپنے بچوں کی غلط تربیت ہوتی ہے اور خود بھی گنہگار ہو رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایاکم والکذب، اے لوگوں تم جھوٹ بکنے سے بچو. فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ایک جھوٹ کہو گے، ایک جھوٹ سے کئی جھوٹ ہو جائیں گے اور یہ گناہ ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ گناہ انسان کو آگ کی طرف لے جانے والا ہے. اور آدمی برابر جھوٹ کہتا رہتا ہے، جھوٹ بکتا رہتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، جھوٹ کی فکر میں رہتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس سب سے بڑا جھوٹا شمار کیا جاتا ہے. اس کے برعکس اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی تعلیم دی اور فرمایا کہ سچائی سے انسان جنت کا راستہ پاتا ہے. تو یہ جھوٹ زبان کی وجہ سے ہی انسان جھوٹ کہتا ہے، زبان کی وجہ سے ہی کلمہ کفر ادا کرتا ہے، یہ زبان کی وجہ سے ہی گالی گلوچ کرتا ہے. اور یہ منافقوں کی نشانی ہے. منافق جب بات کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے. اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور ایک روایت میں واذا خاصم فجر. فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چند نشانیاں بیان فرمائی کہ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے. اور فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، انسان ہے جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑے میں وہ گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، اپنی زبان کو خراب کرتا ہے. آپ دیکھیں آج اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں وہ جھوٹ سے بچتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وعدہ پورا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان برائیوں میں ملوث ہیں کہ امانت میں خیانت کرتے ہیں؟ اور بہت سے لوگ اپنی زبان کو ہمیشہ خراب رکھتے ہیں، اپنی تھوڑا سا لوگوں میں رعب اور دبدبہ جمانے کے لیے، اپنے بچوں پر دبدبہ جمانے کے لیے بچوں کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، گالی گلوچ کرنا. بیوی سے جھگڑا کرتے ہیں تو گالی گلوچ کرنا، اور بیوی بھی اپنے شوہر سے گالی گلوچ کرتی ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہو رہا ہے. محترم حضرات، ضرورت ہے ہم منافقوں کی ان صفات سے بچنے کی، ورنہ ہم پکے مومن نہیں ہو سکتے اگر یہ ہمارے اندر یہ برائیاں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے اور کہا کہ یہی چیزوں سے انسان جہنم میں سب سے زیادہ داخل ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے، بیویوں کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا، اس کی اجازت دی ہے اور اس پر ثواب بھی ہے. اور غلام لونڈیاں ہیں جو میدان جہاد میں جو غیر مسلموں کی عورتیں آ جاتی ہیں تو ان کو اپنے پاس خدمت میں رکھ لیتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی انسان اگر اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اگر کوئی غلط راستہ اپناتا ہے تو سمجھ لو کہ جہنم کے راستے پر ہے. اپنا جائزہ لیں، کتنے بد اخلاق ہو چکے ہیں آج مسلمان، ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے نوجوان بہنیں کہ جوان ہوتے ہیں
تو غیر غلط راستے اختیار کرتے ہیں۔ موبائل جو اچھا بھی، اس کے اچھائی بھی موجود ہے اور اس سے برائی بھی پھیل رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ جب بڑے ہوتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو موبائل دے رہے ہیں، اور آج تو آن لائن تعلیم کی وجہ سے ہر ایک کے ہاتھ میں یہ موبائل ہونا ضروری ہو چکا ہے، لیپ ٹاپ ہونا ضروری ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت کے حساب سے ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان طبقہ، نوجوان بہنیں غلط راستے پر جا رہی ہیں، اپنے اخلاق و کردار کو بالکل گھٹیا بناتے ہوئے لوگوں کے سامنے ناچنا، ایسے ویڈیوز بنانا، بے شرمی بے حیائی کے ننگے ناچ کر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت فالوورز ہیں، ہم بہت لوگوں میں فیمس ہو چکے ہیں، فیم ہو چکے ہیں، ہمارے لوگ تعریف کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور فخر کر رہے ہیں۔ بے شرمی بے حیائی کی انتہا ہے۔ دور پڑنے کا موقع ہے مسلمانوں کو کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں غیر مسلموں کے سامنے بے پردہ ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ یہ اپنے اخلاقی گراوٹ میں اتنے ہم پیچھے پہنچ چکے ہیں۔ محترم حضرات، کہنا یہی ہے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار کو سنواریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل نے ہمیں تعلیم دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تحقیق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی ذات میں، آپ کی تعلیمات میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اگر بہترین شوہر کو دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، بہترین باپ کو دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، بہترین بزنس مین کو دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزنس کو دیکھو، بہترین اگر کوئی داعی دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اور بہترین قائد کو اگر دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے وہ اخلاق و کردار کو سنوارو، تبھی چل کر ہماری قوم ترقی کرے گی، تبھی چل کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ برے اخلاق سے مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔